وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللائی یئسن من المحیض من نسائکم، اور وہ خواتین جو اپنی حیض سے نا امید ہو چکی ہوں یعنی بڑی عمر کی ہو گئی ہیں۔ دیکھیں کتنی باریکی سے یہاں پر احکامات آ رہے ہیں یہ آئلی معاملات کے، غور کیجیے آپ۔ جو عورتیں اس عمر سے گزر چکی ہیں کہ اب حیض ان کو نہیں آتا، واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم، اور اگر اس کے کوئی شبہ رہ گیا ہو ان کے حیض کے حوالے سے، فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو پھر 3 مہینے پورے کیے جائیں، ان کی عدت جو ہے وہ 3 مہینے شمار ہوگی۔ واللائی لم یحضن، اسی طریقے سے وہ خواتین کے جو کسی بیماری کی وجہ سے جن کے حیض جو ہیں وہ ڈسٹرب ہیں، تو ان کو بھی 3 مہینے جو ہیں پھر وہ عدت ان کی رہے گی، 3 مہینے پورے کرنے ہوں گے۔ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، اور جو حاملہ خواتین ہیں، کسی حاملہ بیوی تھی اس کو اب حمل ٹھہرا ہوا ہے اور نکاح اور طلاق دے دی ہے، تو اس کی عدت جو ہے وہ وضع حمل ہے، جیسے ہی بچہ جو ہے اس کی ولادت ہوئی عدت ختم ہو گئی۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے کام میں آسانی اور سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ يَنزَلَهُ إِلَيْكُمْ، یہ حکم ہے اللہ کا جو اے مسلمانوں تمہاری طرف اس نے اتارا ہے، نازل فرمایا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا رہے گا، تقوی اختیار کرے گا، يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، اللہ تعالیٰ اس سے اس کی برائیوں کو دور کر دیں گے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اس کی اجر میں اضافہ فرمائیں گے۔ یہ تقوی کی بات بار بار آ رہی ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہاں پر خدا خوفی جو ہے وہ اصل میں کاؤنٹ کرتی ہے، ورنہ بہانے سے اب جو مرد کو قوام بنایا تو اپنی قوامیت کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتا ہے، بہانے سے تنگ کرتا ہے بیویوں کو، تو وہ تقوی ہی ہوگا تو انسان سیدھے رستے پر رہے گا۔ لہذا بار بار تقوی کی تاکید آ رہی ہے ان آیات میں۔ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، ان کو اپنے گھروں میں رکھو، یعنی عدت کے پورے ہونے تک گھروں میں رکھنا ہے اپنے۔ من حیث سکنتم، اپنے گھر میں نہیں تو جیسے تم ہی اس کے ذمہ دار ہو سکنے کے، یعنی جس طرح کی رہائش میں تم رہتے ہو اسی طرح کا سکنا انہیں فراہم کرو، اپنے من وجدکم، اپنی بساط کے مطابق۔ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ، اور ان کو ضرر نہ پہنچاؤ، تکلیف نہ دو تاکہ تم ان کو تنگ کرو بہانے سے۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ، اور اگر جس کو تم نے طلاق دی ہے وہ حمل والی ہے تو پھر اس کو خرچہ دو، حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، یہاں تک کہ وضع حمل ہو جائے، اس وقت تک اس کا نفقہ تمہارے ذمہ۔ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، اور اگر وہ تمہارے خاطر دودھ پلائیں بچے کو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو اس کی اجرت بھی ان کو ادا کرو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، طلاق تو دے چکے ہو لیکن بچہ ہے تمہارا ہے اور ولادت ہوئی ہے، اب رضاعت کا مسئلہ ہے، تو یہ نہیں کہ طلاق ہو گئی ہے تو اب تم کچھ نہیں پابند نہیں ہو، نہیں، اس کی رضاعت پر بھی اس کی اجرت دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اس اجرت کے معاملے کو آپس میں معروف طریقے سے طے کر لیا کرو۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى، اور اگر تم باہم ضد کرو گے، شوہر ضد کر رہا ہے کہ نہیں میں نے اس بچے کو اس عورت سے دودھ نہیں پلوانا، یا عورت کو ضد ہے کہ اس نے مجھے طلاق دی ہے میں اس کے بچے کو دودھ نہ پلاؤں، تو فرمایا کہ بہرحال پھر کوئی تو پلائے گی اسے، فَسَتُرْجِعُ لَهُ أُخْرَى، کوئی اور عورت جو ہے وہ پھر اس کے لیے دودھ پلائے گی، کوئی دایا ہوگی۔ لہذا بہتر ہے کہ اس معاملے میں ضد نہیں کیا کرو، کوئی بھی فریق ضد نہ کرے بچے کے معاملے میں۔ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ، اور وہ جو اس کی رضاعت کے پیریڈ کے دوران جو اس کو خرچہ دینا ہے اس کے لیے خرچ کرے، وسعت والا اپنی وسعت کے مطابق۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، اور جس کو ناپ تول کر ملا ہے، جس کی جو ہے آمدنی بڑی محدود ہے، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، تو وہ اس میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے، یعنی وہ اپنی بساط کے مطابق خرچ کرے۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا،
اللہ تعالیٰ کسی نفس کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا مگر اسی قدر کہ جو اس نے اس کو دیا ہے، اس کے دیے میں سے ہی وہ حساب لے گا۔ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، اللہ تنگی کے بعد کشادگی پیدا فرما دے گا اگر خلوص کے ساتھ ان معاملات کو ڈیل کرو گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اور کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں کہ انہوں نے اپنے رب کے حکم سے سرتابی کی ہے، سرکشی کی ہے، یعنی بستی والوں نے۔ عن امر ربها ورسله، اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی، انکار کیا۔ فحاسبناها حسابا شدیدا، تو پھر ہم نے حساب میں پکڑا انہیں سخت حساب میں۔ وعذبناها عذابا نکرا، اور ان پر سزا مسلط کی، بہت ہی بھیانک سزا۔ فذاقت وبال امرها، تو چکھا انہوں نے مزہ اپنے کیے کا، جو حرکتیں کی تھیں اس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ وکان عاقبۃ امرها خسرا، اور ان کا جو عاقبت ہے، جو انجام کار جو ان کو ملا ہے، وہ خسارہ ہی خسارہ تھا۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب اور تیار رکھا ہے۔ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا، بس اللہ سے ڈرو اے ہوش مندو جو کہ ایمان لے آئے ہو، ہوش مند بھی ہو، ایمان بھی لے آئے ہو، اب اللہ سے ڈرو۔ ہوش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ تقوی کے روش اختیار کرو۔ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، اللہ نے نازل کر دی ہے تمہاری طرف یاد دہانی، یہ قرآن، اس سے بڑی یاد دہانی کیا ہو سکتی ہے۔ اب اسی یاد دہانی کی تفصیل آگے آ رہی ہے، یہ یاد دہانی کیا ہے، ذکر یاد دہانی۔ رسول یتلو علیکم آیات اللہ، اللہ نے رسول بھیج دیے ہیں جو تمہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتے ہیں، مبینات، بڑی واضح اور روشن آیات، لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ وہ نکالیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف، جہالت کے اندھیروں سے ایمان کی روشنی کی طرف۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، اور جو کوئی ایمان پختہ رکھے اللہ پر اور عمل کرے اچھے نیک، یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ تعالیٰ داخل فرمائیں گے انہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے اور ندیاں رواں ہوں گی۔ خالدین فیہا ابدا، وہ رہیں گے انہی میں ہمیشہ ہمیش۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، اللہ نے کیا ہی عمدہ رزق ہے جو ان کو عطا فرمایا ہے۔ یہ جو کامیابی ہے یہ سب سے بڑی شے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس میں حصہ عطا فرمائے، آمین۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ وہ ہے کہ جس نے 7 آسمان بنائے اور زمینیں بھی انہی کی مانند۔ اب اس سے کیا مراد ہے، اس پہ کوئی تعین حتمی طور پر نہیں کر سکا ابھی تک، لیکن یہ ہے کہ 7 آسمان ہیں اور زمینیں بھی اسی کے مطابق ہیں۔ کیا مطلب 7 ہی ہیں یا کچھ اور مراد ہے اس سے، اس میں مختلف اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ ہاں اس طرح کی زمینیں اور بھی ہیں، اور بھی سیارے ایسے ہو سکتے ہیں کائنات میں جن میں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی آبادی ہو اور کوئی اللہ کی مخلوق وہاں پر بھی بستی ہو، امکان کے درجے میں ہے، حتمی بات نہیں ہے۔ یتنزل الامر بینہن، وہ اترتا ہے اس کا حکم ان سب کے اندر، آسمانوں میں اور جو زمینیں ہیں سب میں اسی کا حکم جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وان اللہ قد احاط بکل شیء علما، اور اللہ نے ہر شے کا احاطہ کیا ہوا ہے اپنے علم کی بنیاد پر۔ اگلی صورت ہے سورہ التحریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، سورہ طلاق کا آغاز بھی یا ایھا النبی کے الفاظ سے ہوا تھا، اور اس سورہ تحریم کا آغاز بھی انہی الفاظ سے، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لم تحرم ما احل اللہ لک، آپ کیوں حرام کرتے ہیں اپنے لیے وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے جائز اور حلال قرار دی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رویہ تھا اپنی ازواج کے ساتھ، وہ خود آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہیں، اور میں سب سے بہتر ہوں اپنی بیویوں کے حق میں، تم میں سے، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ تو ان کی دلجوئی، ان کی خاطر، ان کے حقوق ادا کرنا، لیکن یہ کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کی کسی غلط بات کو بھی مان لیا جائے۔
اس کا تو کوئی امکان نہیں تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کی فرمائش میں کسی حرام چیز کو اپنے لیے حلال کر لیتے، نعوذ باللہ من ذالک، اس کا تو کوئی امکان نہیں۔ البتہ تھوڑا سا امبیلنس یہ ہوا کہ ایک جائز چیز کو ایک موقع پر اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے اس پہ کچھ واقعات آتے ہیں، آپ نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ شہد استعمال نہیں کروں گا، اور یہ قسم بھی کسی کے سامنے کھائی اور اس کو کہہ بھی دیا کہ بھئی اس کو راز رکھنا، اس کے ساتھ کچھ اور معاملات بھی تھے، تو وہ بہرحال وہ راز بھی نہیں رہ سکا۔ تو سب سے پہلے تو اس کو لیا کہ یہ مناسب آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ اللہ کی کسی حلال کردہ چیز کو اپنے لیے طے کر لیں کہ میں یہ استعمال نہیں کروں گا، کیونکہ امت پھر یہ سمجھے گی کہ شاید یہ حرام ہے اور آئندہ جو ہے وہ مسلمان اس کا استعمال نہیں کریں گے، جبکہ حلال اور طیب چیز ہے، اللہ چاہتا ہے کہ سب استفادہ کریں۔ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، کیوں آپ حرام کرتے ہیں اپنے لیے وہ چیز جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے۔ تبتغی مرضات ازواجک، آپ اپنی بیویوں کی رضا چاہتے ہیں، رضامندی چاہتے ہیں، ان کی خوشی کی خاطر یہ کر رہے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے طے کر دیا آپ کے لیے آپ کی ایسی قسموں کا کھول ڈالنا۔ قسم تو کھا لی ہے لیکن پھر اس کا ایک کفارہ بھی ہوتا ہے، اس کو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ بعض اوقات آدمی ایسی قسم کھا لیتا ہے کہ جس کو توڑنا ضروری ہے اور یہ لازمی قرار دی اللہ نے، تو اس کا کفارہ ادا کر دیں اور قسم توڑ دیں۔ واللہ مولاکم، اللہ ہے جو آپ کا پشت پناہ ہے، مددگار ہے، ساتھی ہے۔ وہو العلیم الحکیم، اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے، حکمت والا۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی نے اپنی بعض ازواج سے ایک بات کہی چھپا کر، راز کے طور پر کہی، بیویوں میں سے کسی ایک بیوی سے، فلما نبأت به، تو جب اس نے اس کو ظاہر کر دیا، ازواج مطہرات میں سے ایک نے ایک دوسری زوجہ کو بتا دی بات۔ ذرا مشکل ہوتا ہے کوئی راز کی بات پیٹ میں رکھنا خواتین کے لیے، ویسے بھی مردوں کے لیے بھی آسان نہیں ہے، شاید ان کے لیے زیادہ مشکل ہے۔ بہرحال وہ بتا بیٹھی، اور اس پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا کہ آپ نے جو تاکید کی تھی راز رکھنے کی، وہ اب راز نہیں رہا۔ تو چنانچہ اگر ازواج مطہرات سے بھی تھوڑی سی بھی اونچ نیچ ہوئی ہے تو گرفت فرمائیے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تھوڑی سی اونچ نیچ بھی قابل گرفت ہے، فوراً اصلاح۔ ازواج مطہرات کو پوری امت کی خواتین کے لیے نمونہ بننا، وہ رول ماڈل ہوں گی، لہٰذا ان کو اللہ تعالیٰ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ بھی پرفیکشن کے لیول پر آئیں اور کسی بھی لیول سے ان کے اندر کوئی کمی نہ رہ جائے۔ چنانچہ اب یہاں پر گرفت ہو رہی ہے ان کی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ ان سے ناراض تھا، اصلاح کے لیے سارے معاملات ہیں۔ کہیں کہیں آپ نے دیکھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی سخت الفاظ آ جاتے ہیں، جبکہ اللہ ناراض ہرگز نہیں ہے، دوسروں کو سنانا مقصود ہوتا ہے اور پرفیکشن کی طرف لے جانا ہے۔ فلما نبأت به، تو جب اس نے اس راز کو فاش کر دیا، واظہرہ اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ نے مطلع کر دیا اپنے نبی کو کہ وہ راز اب راز نہیں رہا، عرف بعضہ وعرض عن بعض، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ کو بلا کر اور ان سے پوچھا، کچھ جتلایا کہ بھائی مجھے کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ راز جو ہے راز نہیں رہا۔ فلما نبأہا بہ، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جتلایا، بتا دیا، واضح کر دیا کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، قالت من انبأک ھذا، فوری طور پر ان کا جواب یہ تھا، ریئیکشن یہ تھا کہ آپ کو کس نے بتایا؟ یہ بالکل ایک نیچرل رسپانس، بالکل نیچرل، لیکن بہرحال معاملہ اب یہ ہے کہ نبی کا ہے، اور نبی کے معاملے میں جو ہے اس قسم کا رویہ یہ بھی گوارا نہیں ہے، لہذا اس کو قرآن نے پن پوائنٹ کر دیا۔ قال نبانی العلیم الخبیر، فرمایا کہ مجھے تو بتایا ہے اس ذات نے کہ جو العلیم ہے، الخبیر، جاننے والا بھی ہے اور باخبر بھی ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اس میں دو ازواج مطہرات کا تھا زیادہ دخل، جو بھی معاملات تھے، تو فرمایا کہ اگر تم دونوں توبہ کرو اللہ سے تو تمہارے دل تو جھک ہی چکے ہیں۔ لفظ سغت کا بعض اوقات لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اور اس سے ایک غلط مفہوم نکالا ہے کہ تمہارے دل تو کج ہو چکے ہیں،
لیکن اصل میں جھک پڑے ہیں، مائل ہو چکے ہیں، تمہیں پہلے ہی اپنی غلطی کا اندازہ ہو چکا ہے اور تمہارے دل اس حوالے سے پہلے ہی توبہ کی طرف مائل ہیں، لہٰذا تمہارے لیے یہی روش بہتر ہے کہ تم توبہ کرو۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، لیکن ساتھ ہی دوسرا رخ دکھا دیا، اور اگر تم دونوں نے ان کے خلاف ایکا کر لیا، ہمارے نبی کے خلاف، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے پشت پر ہے، ان کا ساتھی ہے، مولا ہے، رفیق ہے، اور جبرائیل بھی پشت پر ہیں، اور تمام نیک اہل ایمان بھی اور فرشتے بھی، وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ، اور تمام فرشتے بھی ان کے پشت پر کھڑے ہیں۔ عَسَىٰ رَبُّهُ إِن طَلَّقَكُنَّ أَن يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنكُنَّ، کوئی بعید نہیں کہ اگر ہمارا یہ نبی تم سب کو طلاق دے دے تو اللہ تعالیٰ انہیں بدلے میں دے سکتا ہے ایسی بیویاں جو تم سے بہتر ہوں۔ اس واقعے کے حوالے سے اب جو بہتر بیویاں ہیں ان کا کیا رویہ ہونا چاہیے، وہ بھی ایک رہنمائی ہمیں مل رہی ہے کہ ازواج مطہرات کس لیول پر انہیں ہونا چاہیے، اور پھر مسلمان خواتین کے لیے وہ رول ماڈل ہیں، تو جو مثالی مسلمان بیوی ہے اس کا کردار کیا ہوگا، وہ آگے الفاظ آ رہے ہیں۔ وہ کیسی ہوں گی وہ بیویاں جو اور بہتر ہوں گی؟ مسلمات، اطاعت شعار، اللہ کے آگے جھکنے والیاں، مؤمنات، اللہ پر یقین کامل رکھنے والیاں، قانتات، فرما بردار، اور ظاہر ہے فرما برداری اصل میں شوہروں کی ہے، تائبات، کثرت سے توبہ کرنے والیاں، عابدات، بندگی بجا لانے والیاں، سائحات، روزہ رکھنے والیاں، سیبات و ابکارا، یہ دونوں طرح کی عورتیں ہو سکتی ہیں، نبی کے جو ازواج میں پہلے بھی تھیں، آئندہ بھی اللہ دے سکتا ہے کہ یا تو وہ سیبہ ہو، یعنی پہلے سے کسی شوہر نے اس کو طلاق دی ہے یا بیوہ ہے، اس کو سیبہ کہتے ہیں، یا ابکارا، یا پھر کنواری ہو، لیکن اوصاف یہ ہیں، اور یہ بتا دیا گیا کہ یہ اوصاف مطلوب ہیں تمام خواتین میں، بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اہل ایمان بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے۔ یہ ہے اصل میں رہنمائی عالی زندگی کے حوالے سے، تم اپنے گھر والوں کے ذمہ دار ہو، مسئول ہو، بیوی کی تربیت اور اولاد کی تربیت اور ان کو آگ سے بچانے کی فکر کرنا یہ تمہارے ذمہ ہے۔ انہیں پڑھائی کے لیے امریکہ اور آسٹریلیا بھیجنا یہ اللہ نے ذمہ نہیں لگایا، کوئی جو ہے کسی بہت اونچے مقام تک پہنچانا بزنس کے اعتبار سے یہ تمہارے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں ذمہ جو ہے اس کام کو سمجھو، جہنم کے عذاب سے بچانا اس کی فکر تمہارے ذمہ ہے۔ اور حقیقت کے اعتبار سے بھی دیکھیں، اگر محبت تو ہوتی ہے اولاد سے، بیویوں سے، مطلوب ہے، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ ان کا مستقبل سنور جائے، آئندہ بہتر زندگی ملے، تو مستقبل تو وہ ہے۔ اگر دنیا کے چند سال تم نے ان کے اچھے گزار دیا اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنا دیا تو کیا خاک ان کے ساتھ بھلائی کی ہے؟ یہ بھلائی نہیں ہے، دشمنی ہے۔ لہذا خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جس سے جتنی محبت ہے اتنا زیادہ تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بالکل لاجیکل ہے۔ ہم بچوں کو تو سمجھاتے ہیں کہ بچوں یہ چند سال ہے، محنت کر لو، تفریح کو ایک طرف رکھ دو، تمہارا فیوچر سنور جائے گا۔ ابھی جو ہے اپنے آپ کو کنٹرول کرو، کچھ پڑھائی کی طرف توجہ دو، بار بٹھائیں گے۔ فیوچر کا اتنا خیال ہے تمہیں، لیکن تم اصل فیوچر کو بھولے ہوئے ہو۔ یہ فیوچر ہے، خود تم بچوں سے زیادہ سمجھدار تمہیں ہونا چاہیے، اصل فیوچر کی جو ہے پرواہ رکھو اور اس کی فکر کرو، نہ یہ کہ اس دنیا کے اندر اپنا فیوچر تلاش کرو۔ یہ ہے اصل حقائق تو یہ ہیں، اور یہ بات بالکل لاجیکل ہے۔ اگر آخرت ہے تو پھر بچوں اور بیویوں کی جو ہے بہتری اور ان کی مفاد اس میں ہے کہ ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کی فکر کی جائے، یہ پرائرٹی نمبر 1 ہونی چاہیے، باقی ساری چیزیں اس کے تابع۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس جہنم پر ایسے فرشتے ہوں گے جو انتہائی تندخو ہیں، زبردست ہیں، سخت گیر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ تمہاری اولاد اگر جہنم میں گئی تو وہ کوئی کسی کی چیخ پکار کی کوئی سنیں گے نہیں، کوئی سنوائی نہیں ہوگی، وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کرتے۔
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم اوپر سے ان کو ملتا ہے۔ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کافرو آج بہانے مت بناؤ، انما تجزون ما کنتم تعملون، آج تمہیں وہی کچھ دیا جا رہا ہے بدلے میں جو عمل تم نے کیے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دیکھیے اس سورت سلسلہ جو ہے 10 صورتوں کا آخری صورت ہے اور اس کی آخری آیات ہیں۔ اہل ایمان کو کیا کرنا ہے، کن چیزوں سے بچنا ہے، ان 10 صورتوں میں بڑی جامعیت کے ساتھ ساری باتیں آ گئی۔ اب اپنا جائزہ لو کہاں کھڑے ہو، اگر اس پہ پورا نہیں اترتے تو کیا ہے، مایوس ہو جاؤ؟ نہیں، رستہ کھلا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، پیچھے جو خطائیں ہوئی ہیں، جو کوتاہیاں رہ گئی ہیں، اس پر تو توبہ کرو، سچی توبہ ہو، جھوٹ موٹ کی نہ ہو، اندر واقعی ندامت ہو اور آئندہ کے لیے اصلاح کا عزم ہو اور اس کے لیے کوشش ہو، یہ ہے سچی توبہ۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ہو سکتا ہے کہ تمہارا رب، ہو سکتا ہے یہاں پر اصل میں اللہ کا وعدہ ہے، یعنی یہ کرو گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ اپنے شایان شان ہے، وہ جیسے شہنشاہ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ہم تمہیں یہ کچھ دے دیں، یعنی یہ سب کچھ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے گا اور تمہیں داخل کرے گا۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، داخل کرے گا ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے۔ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، جس دن کہ اللہ رسوا نہیں کرے گا اپنے نبی کو اور ان کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ اور اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، نبی پر ایمان لائے تو نبی نے جو ہدایت دی ہے اس کے مطابق زندگی گزاری تھی۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور داہنی طرف بھی۔ سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے ہیں، منافقین کہیں گے وہ نور ذرا رک جاؤ، ہم تمہاری روشنی سے فائدہ اٹھا لیں۔ میدان حشر میں ایمان والوں کا، جو سچے ایمان والے تھے اور عمل صالح کیے تھے جنہوں نے، ان کے نور سامنے بھی ہوگا دائیں طرف، اور اس میں مشکل مراحل سے وہ گزریں گے اس نور کی مدد سے۔ تو نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، اہل ایمان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی۔ یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، وہ کہیں گے پروردگار ہمارے اس نور کو مکمل فرما دے، کچھ کمی رہ گئی ہو تو اس کی بھی تلافی فرما دے۔ واغفر لنا، ہمیں معاف فرما، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، اے نبی جہاد کیجئے، کشمکش کیجئے کفار سے بھی اور ان منافقین سے بھی، یہ جو دغاباز لوگ ہیں، جو 5th کالم میں سنسر ہے۔ واغلظ علیہم، ان پر سختی کیجئے، یہ آپ کی نرمی کی وجہ سے زیادہ شیر ہوتے جا رہے ہیں، ان پر سختی کیجئے منافقین پر۔ ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، بہت ہی برا مقام ہے۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط، اللہ نے مثال بیان فرمائی ہے کافروں کے لیے نوح کی بیوی کی اور لوط کی بیوی علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ خواتین میں سے یہاں پر 3 طرح کے کردار دکھائے گئے ہیں، اور یہ بتانا جو ہے اصل رہنمائی اس میں یہ ہے کہ خواتین یہ نہ سمجھیں کہ وہ اپنے شوہروں کے تابع ہیں، شوہر نیک ہیں تو خواتین بھی ان کے ساتھ ہی جنت میں پہنچ جائیں گی، اور شوہر اگر جو ہے وہ بدبخت ہے اس کے برعکس اور وہ اللہ کا نافرمان ہے تو اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہا ہے تو بیوی کو بھی ساتھ جہنم میں جانا پڑے گا، ایسا نہیں ہے ہرگز۔ ہر ایک کا اپنا عمل جو ہے وہاں پر کام آئے گا۔ چنانچہ اس میں 3 مثالیں آ رہی ہیں۔ پہلی مثال جو ہے نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے، فرمایا کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں ہمارے صالح نیک بندوں کے گھروں میں تھی، فخانتاہما، انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے۔ یہ خیانت جو ہے اس کے حوالے سے علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی ہمدردیاں قوم کے ساتھ تھیں، اور وہ اپنے نبی کے جو راز ہیں وہ قوم تک پہنچا دیا کرتی تھی، ان کی ساری جو ہے وہ طرفداری ادھر تھی، یہ اسی درجے کی خیانت تھی۔ فخانتاہما، تو جب انہوں نے خیانت کی اپنے شوہروں سے، فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، تو اب وہ شوہر بھی ان کے کام نہ آ سکیں گے اللہ کے ہاں، اللہ کی عدالت میں کچھ بھی۔ وقیل ادخلوا النار مع الداخلین، اور ان دونوں خواتین سے کہہ دیا جائے گا جہنم میں داخل ہو جاؤ داخل ہونے والوں کے ساتھ۔ نبی کی بیویاں ہیں،
نبی کی سفارش بھی اب ان کے حق میں قبول نہیں ہوگی. جب انہوں نے خیانت کی ہے تو ان کو جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اور مثال بیان فرمائی ہے اللہ نے اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کی. یہ فرعون کی بیوی، یہ فرعون وہی ہے، یہ فرعون کی بیوی جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا اپنے محل میں، اور یہ ایمان لے آئی تھی حضرت موسیٰ پر. اور جب ایمان لائی ہیں تو پھر فرعون، ظاہر ہے کہ وہ فرعون ہی تھا، اس نے بہت طرح سے ان کو اذیت پہنچائی ہے، ٹارچر کیا ہے طرح طرح سے، یہاں تک کہ وہ بالآخر ان کا انتقال ہو گیا اسی ٹارچر کی وجہ سے. تو ان کی مثال آ رہی ہے. آسیہ ان کا نام آتا ہے. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب میرے لیے تو اپنے پاس ایک گھر بنا دے جنت میں، ونجنی من فرعون وعملہ، اور مجھے نجات دے اس فرعون سے اور اس کی حرکتوں سے، ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے بچا لے اس ظالم قوم کے چنگل سے. اب یہ ہے وہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اونچا مقام دیا ہے کہ جنت کی جو ٹاپ کی جو چند خواتین ہیں ان میں ان کا نام آ رہا ہے. ان کا ایمان اور استقامت. بیوی ہے فرعون کی، فرعون کا عمل اس کے ساتھ ہے، بیوی کا عمل اپنی جگہ ہے. تیسری مثال وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کی تھی، فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا، تو ہم نے پھونک دیا اس میں اپنی روح میں سے، وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا، اور انہوں نے تصدیق کی اپنے رب کے کلمات کی، وَكُتُبِهِ، اور کتابوں کی، وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ، اور وہ تھیں اللہ کے فرما بردار بندیوں میں سے. یہ ہے حضرت مریم. اب یہاں تین مثالیں میں ایک بات آئی کہ شوہر انتہائی نیک ہے لیکن بیویاں جو ہیں وہ خیانت کر رہی ہیں، لہٰذا شوہر تو جنت میں جا رہا ہے اور بیویاں جہنم میں جا رہی ہیں. دوسری مثال کہ شوہر اللہ کا بہت بڑا دشمن باغی، بیوی وہ اپنی جگہ نیک ہے، ایماندار ہے، عزیمت کا رستہ اختیار کیا. شوہر جہنم میں ہے، بیوی جنت میں جا رہی ہے. یہاں پر حضرت مریم کا معاملہ یہ ہے کہ خود بھی انتہائی نیک ہیں، جو گھرانہ تھا ان کا وہ بھی انتہائی نیک تھا. تو اگرچہ ان کے شوہر تو نہیں تھے، حضرت عیسیٰ کی پیدائش تو بن باپ کے ہوئی ہے، لیکن یہ کہ پورا ماحول جس میں پرورش ہوئی ہے، ان کو پالا ہے، پرورش کیا حضرت زکریا نے، وہ بھی اللہ کے ایک نبی ہیں. تو اس کو سمجھیے کہ نور علی نور ہے یہاں تو، اور یہ تو پھر جنت میں ہے. ایک چوتھی مثال ہو سکتی ہے کہ شوہر بھی اللہ کا بہت بڑا دشمن ہو اور بیوی بھی اللہ کی بہت بڑی دشمن ہو، اللہ اور اس کے رسول کی. چوتھی مثال یہاں نہیں ہے لیکن آخری پارے میں ہے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب دشمن اللہ کا اور رسول کا، اس کی بیوی اس سے دو ہاتھ آگے اور دونوں جہنم رسید ہیں. یہی چار امکان ہو سکتے تھے، چاروں کو قرآن نے کور کیا. اس کے بعد سورہ ملک ہے. اب یہاں سے 29واں پارہ بھی شروع ہو رہا ہے اور اب مکیات کا سلسلہ ہے جو آگے چلے گا اینڈ تک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک، بہت ہی بابرکت ہے وہ اللہ کے جس کے ہاتھ میں ہے کل کائنات کی حکومت، اس کے قبضہ قدرت میں ہے. وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے موت کو اور زندگی کو. موت بھی تخلیق کی گئی ہے، موت بھی ایک خاص عمل کا نام ہے، وہ بھی تخلیق ہوا ہے. اللہ نے تخلیق کی موت بھی اور حیات بھی. لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہیں آزمائے اور جانچے کہ کون ہے تم میں سے بہتر عمل کے اعتبار سے. یہ موت اور یہ حیات کون سی ہے؟ فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے اور فلاں کو انتقال کر گئے، وہ جو کتبے کے اوپر لکھا ہوتا ہے. یہ جو عرصہ ہے یہ درمیانی عرصہ، کیونکہ اس کے بعد تو پھر اور زندگی ہے، پھر تو برزخ ہے اور پھر وہ میدان حشر ہے. یہ جو موت اور حیات ہے جس کو ہم جانتے ہیں، یہ عرصہ اصل میں امتحانی عرصہ ہے. لیبلوکم، تاکہ اللہ تمہارا امتحان کرے، جانچے، پرکھے. قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی. یہ زندگی جو ہے یہ امتحان ہے.
وَهُوَ الْعَزِيزُ الغفور، اور وہ بخشنے والا بھی ہے اور عزیز ہے، زبردست ہے۔ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، جس نے بنائے ہیں 7 آسمان تہ بر تہ۔ مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، تم نہیں دیکھو گے رحمان کی اس خلقت کے اندر، تخلیق کے اندر کوئی رخنا، کوئی نقص۔ فَارْجِعِ الْبَصَرَ، تو ذرا نگاہ دوڑاؤ، هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ، کہیں تمہیں کوئی رخنا نظر آتا ہے؟ کوئی ہے اس کے اندر جگہ انگلی رکھنے کی کہ یہاں پر یہ خامی ہے؟ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ، دوبارہ نگاہ دوڑاؤ، 2 دفعہ دیکھو نگاہ دوڑا کر، خوب اچھی طرح جائزہ لے لو۔ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ، تمہاری نگاہ واپس لوٹ آئے گی تمہارے پاس ناکام ہو کر اور تھک ہار کر۔ تم اس کائنات میں کوئی رکھنا اور کوئی نقص تلاش نہیں کر سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اس کا خالق ہے وہ تو پھر ہر عیب اور نقص اور کمی اور کوتاہی سے مبرہ ہے، منزہ ہے، پاک ہے، وہ ایک ذات کامل ہے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے آسمان دنیا کو، نچلے آسمان کو مزین کر دیا ہے چراغوں سے۔ یہ سورج، چاند، ستارے، یہ اس کی زینت ہے۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، اور ہم نے ان ستاروں کو شیطانوں کے مارنے کا بھی ایک ذریعہ بنایا ہے۔ یہیں سے جو ہے ان کو رجم کیا جاتا ہے۔ کوئی شیطان کوئی بات اچک کر لیتا ہے تو پیچھے شہاب ثاقب ایک راکٹ کی طرح فائر کر دیا جاتا ہے اس پر، ان کی سرکوبی کے لیے۔ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور ان کے لیے ہم نے رکھی ہے دہتی ہوئی آگ کا عذاب، ان کے لیے تیار رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کا کفر کیا، عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اِذَا أُلْقُوا فِيهَا، جب انہیں ڈالا جائے گا جہنم میں، سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا، سنیں گے اس کے دھاڑنے کو، چنگھاڑ اس کی سنیں گے۔ وَهِيَ تَفُورُ، اور وہ جوش مارتی ہوئی ہوگی۔ تَكَادُ تَمَيَّزُ مِنَ الْغَيْظِ، یوں لگے گا کہ جیسے پھٹ پڑے گی ابھی غیظ اور غضب سے اور جوش سے۔ كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيهَا فَوْجٌ، جب بھی اس میں ڈالے جائیں گے کوئی گروہ انسانوں کے، جہنم رسید کیے جائیں گے، سألہم خزنتها ألم یاتکم نذیر، تو داروغہ کہے گا جہنم کا، ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کسی نے تمہیں بتایا نہیں تھا کہ اس انجام تک بھی پہنچ سکتے ہو، جہنم بھی ہے کوئی؟ قالوا بلا، سب کہیں گے کہ ہاں آئے تو تھے ہمارے پاس، قد جاءنا نذیر، خبردار کرنے والے تو آئے تھے۔ فکذبنا، ہم نے ان کو جھٹلا دیا تھا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہہ دیا تھا اللہ نے کوئی شے نازل نہیں کی۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اور جو خبردار کرنے آئے تھے ہم نے ان سے کہا کہ تم تو ایک کھلی گمراہی میں مبتلا ہو، بڑی گمراہی میں مبتلا ہو۔ وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعیر، اب وہ افسوس اور ندامت اور پشیمانی اور پچھتاوا ہوگا، کہیں گے کاش کہ ہم نے سن لیا ہوتا اور اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ آئے تو تھے خبردار کرنے والے، ہمارے پیچھے پیچھے پھرتے رہے، ہمیں سناتے رہے، ہم دھتکارتے رہے، کاش کہ ہم نے ان کی بات سن لی ہوتی اور اپنی عقل کو استعمال کیا ہوتا۔ ما کننا فی اصحاب السعیر، تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ عقل اگر واقعی عقل ہے تو واقعتاً وہ یہی کہے گی کہ اس اصل زندگی کے لیے محنت کرو، اس کو ٹارگٹ بناؤ۔ فاعترفوا بذنبہم، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہوں کا۔ فسحقا لاصحاب السعیر، پس لعنت ہے اب ان پر، ان جہنم والوں پر، کرتے رہیں اعتراف، اب کوئی اس حاصل نہیں ہے اس کا۔ اس کے برعکس ان الذین یخشون ربہم بالغیب، بے شک وہ لوگ کہ جو اپنے رب سے ڈرتے رہے غیب میں رہتے ہوئے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ واسروا قولکم او اجہروا بہ، اور تم اپنی بات کو چھپا کر کہو یا بلند آوازی سے کہو، انہ علیم بذات الصدور، وہ تو جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، سب سے واقف ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہو اللطیف الخبیر، وہ بہت باریک بین ہے، بھید جاننے والا ہے، باخبر ہے۔ هو الذی جعل لکم الارض ذلولا، اس کی عنایات پر غور کرو، وہی ہے جس نے زمین کو بنا دیا تمہارے لیے، بالکل پست کر دیا ہے، بچھا دیا۔ فامشوا فی مناکبہا، چلو اس کے راستوں میں، اس کے کندھوں پہ، جیسے
سادھائی اونٹنی ہوتی ہے اور تم اس کو جیسے چاہو جہاں لے جاتے ہو، اس زمین پر کو بھی تم جیسے یہ سدھا دیا گیا تمہارے لیے، چلو اس کے راستوں میں، کندھوں میں، وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، بالآخر اسی کی طرف جی اٹھنا ہے۔ أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، چلو وہ قیامت تو دور صحیح، اس کا تمہیں اگر یقین نہیں آ رہا تو یہ غور کر لو کہ کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے کہ جو آسمان میں ہے کہ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ، کہ تمہیں زمین میں دھسا دے۔ تم سے پہلے قوموں کے ساتھ جو حشر ہوا ہے بھول گئے ہو، ساری قوموں کو اللہ نے عذاب دیا ہے اسی دنیا میں۔ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، اور پھر وہ لرزنے لگے وہ زمین۔ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، یا کہ تم بے خوف ہو، نڈر ہو چکے ہو اس آسمان والے سے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھروں کی بارش، جیسے بھیجی تھی اس نے قوم لوط پر۔ فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ، تو تم جان لو گے کہ کیسا ہے میرا ڈرانا اور میرا عذاب اور میری پکڑ کیسی ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور جھٹلا چکے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ، تو پھر کیسا ہوا میرا عذاب جو آیا ان پر، وہ بھی تو سامنے ہے۔ اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن، کیا وہ دیکھتے نہیں پرندوں کو اپنے اوپر جو پروں کو پھیلاتے بھی ہیں اور سمیٹتے بھی ہیں، جب وہ اڑ رہے ہوتے ہیں تو پر پھیلا رہے ہیں اور سمیٹ رہے ہیں۔ ما يمسكهن الا الرحمن، کوئی نہیں تھامے ہوئے اس فضا کے اندر انہیں سوائے رحمان کے۔ یہ صلاحیت کس نے دی ہے، یہ طریقہ کس نے سکھایا ہے، یہ اسی کی عطا ہے۔ امن ھذا الذی ھو جند لکم، بھلا بتاؤ تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہیں، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کریں تمہاری رحمان کے مقابلے میں۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا تو بچائے گا کون تمہیں، ہے کوئی تمہارے پاس؟ ان الکافرون الا فی غرور، یہ کافر دھوکے میں مبتلا ہے۔ امن ھذا الذی یرزقکم ان امسک رزقہ، بھلا کون ہے وہ جو تمہیں روزی دے سکے، رزق دے سکے اگر اللہ ہی تمہارا رزق روک لے۔ بل لجوا فی عتو و نفور، نہیں بلکہ یہ لوگ سرکشی اور حق بیزاری پر اڑ گئے۔ افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی، بھلا وہ شخص کے جو اوندے منہ گھسٹ رہا ہو، ان کی مثال ایسے ہی ہے ان کافروں کی کہ جیسے کوئی اوندے منہ گھسٹ رہا ہے منہ کے بل، بھلا وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے اہدی امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا ایک وہ شخص ہے جو چل رہا ہے ایک سیدھی شاہراہ پر۔ یہ دو افراد ان کا موازنہ کیا گیا، ایک وہ ہے جو اوندے منہ زمین پر گھسٹ رہا ہے، یعنی اسے اپنی منزل کا پتہ نہیں ہے، اسے معلوم نہیں ہے کہ میں کیوں پیدا ہوا ہوں، مجھے جانا کہاں ہے، میرا مقصد حیات کیا ہے۔ وہ اپنی جبلی خواہشات کے تحت جانوروں کی طرح زندگی گزار رہا ہے، چلا جاتا ہے یہاں سے۔ ایک وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ مجھے اس دنیا میں کیوں بھیجا گیا، میرا مقصد حیات کیا ہے، میری منزل کون سی ہے، اس منزل تک پہنچنے کا سیدھا راستہ کون سا ہے، اور وہ علی وجہ البصیرہ اس سیدھے راستے پر گامزن ہے۔ بتاؤ ان میں سے ہدایت یافتہ کون سا ہے؟ قرآن نے سوال کیا، جواب چھوڑ دیا، اس لیے کہ جواب اتنا واضح ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے کہ جس نے اپنی منزل کا سراغ، جس نے پہچان لی ہے منزل اور اسی کی طرف صراط مستقیم پر گامزن ہے، اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہے، مقصد حیات سے باخبر ہے، اسے معلوم ہے کہ دنیا میں مجھے بھیجا گیا ہے آزمائش کے لیے، یہ ہے جو سیدھے راستے پر چلنے والا ہے، یہ ہدایت یافتہ ہے۔ قل هو الذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، اے نبی فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، اٹھایا ہے، نکالا ہے اس زمین سے، اور بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تمہیں دیا ہے، قلب دیا ہے، دماغ دیا ہے، قلیلا ما تشکرون، بہت کم ہی شکر ہے جو تم ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم فی الارض، فرما دیجئے کہ وہی ہے جس نے تمہیں پھیلا دیا ہے زمین میں، وإلیہ تحشرون، اسی کی طرف پھر جمع بھی، اکٹھے بھی کر دیے جاؤ گے واپس۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور کہتے ہیں کہ کب پورا ہوگا وہ وعدہ، کب آئے گی قیامت، بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، فرما دیجئے کہ اس کا علم اللہ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو صاف صاف خبردار کر دینے والا ہوں، وارن کرنے آیا ہوں۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً، جب دیکھیں گے اس عذاب کو قریب آتے ہوئے،
دنیا کا عذاب بھی ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی، وہ جو روز قیامت کا بھی۔ جب دیکھیں گے قریب آتے ہوئے، سیئت وجوہ الذین کفروا، ان کافروں کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، حلیے بگڑ جائیں گے اس خوف اور دہشت سے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور کہہ دیا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کا تم مطالبہ کر رہے تھے کہ کہاں ہے، کیوں نہیں آ رہا وہ عذاب۔ قل ارأیتم ان اہلکنی اللہ ومن معی او رحمنا، کہیے ان سے کہ ذرا غور کرو، اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور ان کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، یا وہ ہم پر رحم فرمائے، ہم نے تو اللہ کے ساتھ اپنا جو ہے وہ قبلہ اللہ کی طرف سیدھا کر دیا ہے، اب اللہ ہمارے ساتھ جو بھی سلوک کرے وہ تو ٹھیک ہے، اس کو چھوڑو، تم فکر اپنی کرو۔ فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، کافروں کو کون بچائے گا عذاب علیم سے، وہ جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا بھی لے تب بھی تم تو اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، اس انجام سے بچ نہیں سکو گے جس کا میں نے تمہیں خبردار کر دیا ہے۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ وَآمَنَّا بِهِ، فرما دیجئے کہ وہ رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، توکل اسی کی ذات پر توکل ہے، یہ ایمان کا اصل حاصل ہے۔ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، تو ان قریب تم جان لو گے کہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، اے نبی ان سے کہیے کہ ذرا سوچو، اگر یہ پانی جو ہے، یہ تمہارا پانی اگر بالکل گہرا اتر گیا زمین میں، واٹر ٹیبل بالکل ڈیپ چلا گیا، فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ، تو کون ہے تمہارے لیے کہ جو لا سکے گا تمہارے لیے یہ نتھرا ہوا صاف شفاف پانی۔ سورہ ملک یہاں مکمل ہوئی، اس کے بعد ہے سورہ قلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نون والقلم وما یسطرون، اس سورت کا آغاز حروف مقطعات میں سے ایک حرف سے ہے، نون۔ 3 صورتیں ایسی ہیں، سورہ قاف، سورہ صاد، سورہ نون، جو ایک ایک حرف سے شروع ہوتی ہیں۔ والقلم وما یسطرون، یہ سورہ مبارکہ جو ہے ابتدائی مکی دور میں ہے، بالکل شروع کے مکی دور کی صورت ہے، اس کا نزول ابتدا میں ہوا ہے۔ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون، قسم ہے قلم کی اور اس چیز کی جو لکھتے ہیں وہ، اے نبی آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز مجنون نہیں ہیں، آپ پر کوئی دیوانگی طاری نہیں ہے، کوئی آسیب نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اور آپ کے لیے تو وہ اجر ہے کہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا، کبھی منقطع نہیں ہو سکتا۔ اس میں آغاز میں آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے، چونکہ بالکل شروع کی وہی ہے، اور شروع میں جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی ہے، توحید کی دعوت دی ہے، قوم کو پہنچائی ہے، اللہ کا پیغام پہنچایا ہے، تو آپ کو توقع نہیں تھی اس ریئیکشن کی جو قوم نے دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، کسی نے کہا کاہن ہے، کسی نے کہا شاعر ہے، کسی نے کہا مجنون ہے۔ ابھی کل تک الصادق اور الامین کہہ رہے تھے، سر آنکھوں پر بٹھاتے تھے، جب حق بات کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ایک دم پوری قوم خلاف ہو گئی اور ایسے ایسے القابات دیے گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ نیا تجربہ تھا تو شدید گھبراہٹ طاری ہو جاتی تھی اور آپ پریشانی ہوتی تھی کہ میری قوم کے لوگ جو ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میرے ساتھ، اور کس قسم کے خطابات اور القابات جو ہیں اس سے نواز رہے ہیں۔ تسلی دی جا رہی ہے اللہ کی طرف سے، اے نبی آپ ہرگز اللہ کے فضل و کرم سے مجنون نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیجئے، اس کو دل پہ نہ لگائیے، آپ کے لیے تو وہ اجر ہے جو ہمیشہ برقرار جاری رہے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے بلند ترین مقام پر فائز ہیں۔ کوئی دیوانے جو ہوتے ہیں، پاگل یا شاعر یا کاہن، ان کا کوئی اخلاق ہوتی ہے؟ اخلاق جو ہے اس کا کوئی لیول ہی نہیں ہوتا، اور آپ کے اخلاق اللہ تعالیٰ نے دیکھیں آپ کو کس مقام پر فائز کیا ہے، لہٰذا آپ گھبرائیے نہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تو اے نبی آپ بھی دیکھ لیں گے عنقریب اور یہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ دونوں میں سے اصل دیوانہ اور مفتون کون ہے، پاگل کون ہو گیا ہے، کون ہے جس پر دیوانگی طاری ہے، بات کھل جائے گی ابھی۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، یقیناً آپ کا رب وہی خوب بہتر جانتا ہے اس کو کہ جو بھٹک گیا ہے اس کے راستے سے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور وہی بہتر جانتا ہے اس کے بارے میں کہ جو راہ ہدایت پر گامزن ہیں۔ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ،
اے نبی آپ پرواہ نہ کیجئے ان کی باتوں کی، مت کہنا مانیے ان جھٹلانے والوں کا۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، یہ تو آپ کو پریشرائز کر رہے ہیں، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ کسی طرح آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں، کچھ مداہنت سے کام لیں، کچھ ان کے جو شریک ہیں جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کے حق میں بھی کوئی کلمہ خیر کہہ دیں، ان کو بھی کوئی گنجائش دے دیں الوہیت کے اندر، کوئی تھوڑی بہت نرمی اپنے اس موقف کے اندر لچک پیدا کریں تو یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ آپ ان کے حرکت پہ پرواہ نہ کریں اور ان کے کہنے میں مت آئیے گا۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور آپ اطاعت نہ کیجئے اس شخص کی کہ جو بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہے اور بہت کم ظرف ہے، گھٹیا انسان ہے، مہین، حماز مشاء بنمیم، تانا دینے والا ہے، چغلیاں کھانے والا ہے، مناع للخیر، ہر خیر کے کام سے بہت زیادہ منع کرنے والا، روکنے والا ہے، معتد اثیم، اور حد سے بڑھنے والا ہے، انتہائی گناہ گار ہے۔ یہاں پر بڑا سخت الفاظ ہیں قرآن مجید کے سرداران قریش کے بارے میں۔ یہ جو اپنے آپ کو فن خاں سمجھتے ہیں، ان کی اصل حقیقت تو یہ ہے۔ اور ان کا جو اس وقت سب سے بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ، اس کے لیے تو آگے الفاظ اور بھی آ رہے ہیں سخت۔ عُتُلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ، اور انتہائی اجڑ ہے، اور اس سب سے بڑھ کر یہ ہے، مستزاد یہ ہے کہ بے نسب بھی ہے، اس کا جو ہے نسب بھی جو ہے مشکوک ہے۔ یہ بہت بڑا سردار تھا ولید بن مغیرہ، اور اس کے نسب کے حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے بھی شک کیا جاتا تھا۔ آپ ان کی باتوں میں مت آئیں۔ قرآن نے جو ہے ان کو یوں کہنا چاہیے کہ بھرپور طور پہ جارحانہ جواب دیا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کلام اللہ کا ہے، اس لیے اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے دل پہلے ہی گواہی دے چکے تھے، انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بات کہنے والا وہی ہو سکتا ہے۔ ان کان ذا مال و بنین، اور یہ آپ کی مخالفت اس لیے کر رہے ہیں اور آپ کو ایسے ایسے القابات اس لیے آپ پر چسپاں کرتے ہیں کہ ان کے پاس مال ہے اور بیٹے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، اور جب ان کو ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ کہتا ہے یہ شخص کہ یہ تو اگلوں کی داستانیں ہیں، قصے کہانیاں ہیں پچھلی قوموں کی۔ سنسمہ علی الخرطوم، ہم داغ دیں گے اس کی سونڈ پر۔ اصل مسئلہ ناک کا ہوتا ہے، ناک جو ہے جب زیادہ ہی بڑھ جائے تو وہ سونڈ کی شکل اختیار کرتی ہے، تو ہم بھی جو اس کو عذاب دیں گے تو اس کو داغیں گے اس کی سونڈ کو۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، ہم نے ان کو جانچا ہے، ہم ان کی آزمائش کر رہے ہیں جیسے کہ ہم نے جانچا تھا باغ والوں کو۔ اِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ، جبکہ ان سب نے قسم کھائی کہ وہ صبح سویرے اٹھ کر پھل جو ہے باغ کا پھل وہ توڑ لیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، انہوں نے استثناء نہیں کیا، یعنی انشاءاللہ نہیں کہا۔ کوئی باغ والے ہوں گے، اب پھل جو ہے تیار ہے، پک چکا ہے، اب توڑنے کا وقت آ گیا ہے، کچھ بھائی ہیں جن کا وہ باغ ہے، آپس میں مشورہ کرتے ہیں اور رات کو حلف لیتے ہیں کہ ہاں بس صبح ہم نے یہ کام کرنا ہے، پھل توڑ کے رہیں گے۔ وَلَا يَسْتَثْنُونَ، استثناء کوئی نہیں کیا، یعنی یہ نہیں کہا کہ اگر اللہ چاہے۔ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَبِّكَ، تو پھر گیا اس پر کوئی پھرنے والا، ایک بگولا اللہ کی طرف سے آسمانی آفت آئی ہے۔ وَهُمْ نَائِمُونَ، اور وہ سوئے پڑے ہوئے تھے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اور پھر وہ جو کھیتی تھی وہ ایسے ہو گئی جیسے کٹی ہوئی فصل ہوتی ہے، وہ باغ ایسے اجڑ گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، صبح کے وقت آپس میں پکار رہے ہیں ایک دوسرے کو، علی الصبح، صبح تڑکے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ، کہ صبح صبح ہی نکل چلو اپنے کھیتوں کی طرف، إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، اگر تمہیں پھل توڑنا ہے۔ فَانْطَلَقُوا، اب وہ نکلے ہیں، چلے ہیں۔ وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، آپس میں چپکے چپکے یہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ دیکھو آج کوئی مسکین باغ میں داخل نہ ہونے پائے۔ یہ مسکین، یتیم، غریب لوگ بھی آ جاتے ہیں اور پھر ہمیں بھی کچھ نہ کچھ دینا پڑ جاتا ہے مروت کے اندر، تو ان کے آنے سے پہلے پہلے ہی جو ہے سارا پھل سمیٹ لو، پلاننگ ہو رہی ہے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ نکلے تھے کہ یہ کر کے رہیں گے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا، اب جب پہنچے اور دیکھا ایک باغ کو، وہاں تو منظر ہی کچھ اور تھا۔ قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، کہنے لگے کہ ہم شاید رستہ بھول گئے ہیں، کہیں اور آ گئے ہیں۔
بل نحن محرومون، فوراً احساس ہوا کہ راستہ تو نہیں بھول سکتے، جگہ تو وہی ہے، نہیں بلکہ ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی ہے۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان میں جو ایک درمیانی تھا، شاید اپنے رویے کے اعتبار سے درمیانی تھا یا عمر میں بھی درمیانی تھا، اس نے کہا کہ کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ تم لوگ اللہ کی تسبیح کیوں نہیں کرتے، اللہ کا نام کیوں نہیں لیتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، اب انہیں احساس ہوا، کہنے لگے کہ پاک ہے اللہ کی ذات جو ہمارا رب ہے، یقیناً ہم ہی تھے ظالم گناہگار۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون، اب وہ ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے اور ان کو آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، الزام دینے لگے۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین، کہنے لگے ہماری شامت، ہم ہی تھے حد سے بڑھنے والے۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها، شاید کہ اللہ تعالی ہمیں اس باغ سے بہتر بدل جو ہے، بہتر باغ ہمیں عطا فرما دے۔ انا الى ربنا راغبون، ہم اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، اسی سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہماری مدد کرے گا۔ کذالک العذاب، ایسے آتا ہے اللہ کا عذاب۔ والعذاب الآخرۃ اکبر، جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو بہت بڑی چیز ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش کہ یہ لوگ اس بات کو سمجھ لیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔